بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے روزے سے متعلق شریعت کی آسانیاں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ دکتور محمد نسیم عبدالجلیل حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام یہ ایک فطری دین ہے۔ دین اسلام کے اندر ہم انسانوں سے اللہ رب العالمین کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ہمیں اسی قدر چیزوں کا مکلف بنایا جاتا ہے جس قدر ہماری استطاعت ہے۔ ہماری استطاعت سے اوپر کوئی بھی کسی بھی چیز کا مطالبہ ہم سے اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے احکامات پر غور کریں تو تقریباً ہر باب کے اندر دین اسلام کی یہ آسانی اور دین اسلام کی یہ خوبی ہمیں نظر آئے گی۔ دین اسلام کے تمام احکامات یسر اور آسانی پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں کسی پریشانی، کسی مشکل اور کسی مشقت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں کرنا چاہتا ہے جس کی تم استطاعت نہیں رکھتے ہو یا جس کے کرنے میں تمہارے لیے مشقت ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ہمیں بہت واضح طور سے ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے استفسار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس قدر عبادتیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے انہیں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے ہیں تو انہیں لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے سامنے تو ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ لا اتزوج النساء، اب ہم شادی نہیں کریں گے اور شادی اور جو ہے گھرداری چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ لا آکل اللحم،
ہم گوشت نہیں کھائیں گے، دنیا کے ملذات سے دور ہو جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ لا انام علی فراش، ہم بستر پر نہیں سوئیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ما بال اقوام قالوا کذا و کذا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صرف اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کے لیے جو ہے فارغ کر لیں گے اور دنیا سے مکمل طور سے کٹ جائیں گے۔ لیکنی اصلی و انام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی جو ہے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین سختی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسانی کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شریعت کی یہ آسانی جس طرح سے شریعت کے سارے ابواب میں ہے، اسی طرح سے یہ آسانی روزے کے باب میں بھی ہے۔ رمضان کا روزہ جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رمضان کے روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے آسانیاں رکھی ہیں جس طرح سے شریعت کے دوسرے ابواب اور دوسرے احکام کے اندر آسانیاں ہیں۔ رمضان کے روزوں میں جو آسانیاں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہیں، ان آسانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سرے سے آسان ہے، ابتداءً ہی رمضان کا روزہ آسان ہے، ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، جس آیت کے اندر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان، یہ جو روزے ہیں یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اور جب ہمیں یہ بتلایا جائے گا کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی فرض تھے، تو اس کا رکھنا اور اس کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خاص طور سے تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ یہ دوسری امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کے بعد ایام معدودات، یہ دوسری آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایام معدودات، یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں یہ چند دنوں کے روزے ہیں، یہ اتنے ایام نہیں ہیں جو تمہارے اوپر بھاری اور گراں پڑے، بلکہ یہ چند دن ہیں۔ ایام معدودات، ایام معدودات کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی آسانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چند دن کے روزے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا روزہ فرض ہے، اور ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی رمضان کے اندر ابتداءً آسانی کی بات کہ رمضان کے روزوں کو رکھنا ابتداءً یہ آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے آسانیوں کی یہ ہے روزے کے اندر کہ رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اس فرضیت کے بعد بھی اگر ہمارے اوپر کوئی زائد مشقت آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مزید آسانیاں پیدا کی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسافر کو یہ رخصت دی ہے کہ جب وہ سفر میں ہو تو روزہ افطار کر سکتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، جب اس کا سفر ختم ہو جائے اور وہ حالت قیام میں آئے پھر ان روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے یا مریض ہے
تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کی قضا وہ بعد میں دیگر ایام میں کر سکتا ہے۔ چونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، عام طور سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے مسافر کو یہ رخصت دی کہ سفر کے اندر وہ روزہ نہ رکھے، جب اس کا سفر ختم ہو جائے اس کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے مریض کے بارے میں بھی اسی آیت کے اندر، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، مریض کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، اور فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے اور اسے مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے اوپر روزے رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ روزے توڑ سکتا ہے، اور ان توڑے ہوئے روزوں کا قضا وہ دیگر ایام میں بعد میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت حمل سے ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے خطرہ لاحق ہے کہ اگر وہ روزے رکھے گی تو کسی پریشانی میں پڑ جائے گی، یا اس کا بچہ جس کو دودھ پلا رہی ہے یا جو کہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ کسی پریشانی میں آ سکتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتی ہے، بعد میں ان روزوں کا قضا کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے مسافر سے نصف نماز کو معاف کر دیا ہے۔ وعن الحامل والمرضع الصوم، وعن الحامل والمرضع والمسافر الصوم، کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، ان روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گا۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت روزہ توڑتی ہے یا کوئی دودھ پلانے والی عورت روزہ توڑتی ہے مشقت کی وجہ سے، تو بعد میں کیا کرے گی؟ بعد جمہور علماء کا کہنا ہے کہ بعد میں وہ ان ایام کا قضا کرے گی، جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ صرف فدیہ ادا کر دے گی اور ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گی۔ مختصر یہ کہ اگر کسی عورت کو جو کہ دودھ پلانے والی ہے یا حمل والی عورت ہے اسے مشقت ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان مرد یا عورت اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا عمر دراز ہو گیا ہے کہ اسے کمزوری لاحق ہے، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ظاہر ہے اس کی عمر بڑھتی ہی جائے گی، تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ آئندہ روزہ رکھنے کے قابل کبھی نہیں ہوگا، تو ایسے بوڑھے اور کمزور شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جو بیماری مستمر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اسے تمہیں مستقل طور سے کبھی شفا یابی نصیب نہیں ہوگی اور کبھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ رخصت رکھی ہے کہ ایسا شخص روزے توڑ سکتا ہے اور ہر دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کے لیے آسانی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہم نے روزہ توڑا ہے تو رمضان کے بعد فوراً اس کا قضا کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اگلے رمضان تک کا وقت ہے، ہم اگلے رمضان تک میں کبھی بھی اس روزے کا قضا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارے اوپر جو چیز واجب ہے اس واجب چیز کی ادائیگی ہمیں کر لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص تاخیر کر کے قضا کرنا چاہتا ہے اگلے رمضان سے پہلے تو شریعت نے اس کے لیے یہ رخصت رکھی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے ہیں رمضان کے کسی عذر کی بنیاد پر، ان روزوں کا قضا یہ مسلسل واجب نہیں ہے،
مان لیجئے ہمارے 10 روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان 10 دنوں کا روزہ مسلسل پے در پے رکھنا تسلسل کے ساتھ یہ واجب نہیں ہے. ہم ایک روزہ آج رکھیں، ایک روزہ کچھ دنوں کے بعد رکھیں، اس طرح سے متفرق انداز میں ہم روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر ان روزوں کا مسلسل رکھنا یہ واجب نہیں ہے. تو یہ شریعت کی چند آسانیاں ہیں جو روزے کے باب میں شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی شرعی عذر ہو جس کا کی اعتبار شریعت نے کیا ہے تو اس عذر کی بنیاد پر ہم ان آسانیوں سے اور ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.